أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 99، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کی پرانی روش ہے کہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اور تمام ان کے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تمام واضح دلائل جو تھے وہ آ چکے تھے، تو قرآن پاک کی صورت میں بھی آ گئی باتیں، اور ان کی کتاب تورات میں بھی مفصل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات موجود تھیں کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی صفات یہ ہوں گی تو ان پر ایمان لانا ہے. لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے، اور بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائے. تو اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے معاہدے کیے تھے، وہ بھی انہوں نے توڑ دیے. پہلے ہم ذرا اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق، انزلنا ہم نے اتارا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیتم بینات، آیتن یعنی آیات نشانیاں، بینات واضح، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں اتار دیں. یعنی پیچھے جتنے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے کتنا کچھ ذکر ہوا ان کے بارے میں، کتنی واضح نشانیاں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے کتنی واضح نشانیاں آیات کی صورت میں آپ کو سنا دی ہیں. وما یکفرو بہا، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، بہا اس سے، یعنی اس کا انکار نہیں کرتے، الا مگر، الا الفاسقون مگر جو فاسق ہے، نافرمان ہے، وہی انکار کرتے ہیں. تو وہی لوگ انکار کرنے والے ہیں. آوا کلما، آوا کیا، کلما جب بھی، آہدو انہوں نے وعدہ کیا، عہدن یعنی کوئی بھی عہد کیا، نبذہ تو توڑ دیا اس کو، یعنی جو بھی عہد کیا انہوں نے اس کو توڑ دیا. فریق منہم ان میں سے ایک فریق جو تھا یعنی عہد کو توڑ دیتا تھا. یعنی جس طرح فرقے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی فرقے تھے نا، جو ان کا ایک فرقہ تھا وہ جو بھی وعدہ کرتا تھا توڑ دیتا تھا. لیکن اس میں سے کچھ ایسے فرقے بھی تھے جو اس کو قائم رکھتے تھے اور کچھ خاموشی اختیار کرتے تھے، اور کچھ ان میں سے مسلمان بھی ہوئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہودی عالم تھے بہت بڑے، لیکن اسلام قبول کر لیا انہوں نے. آگے اللہ فرماتے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ اکثرہم، اکثر کا مطلب بہت سارے، یعنی اکثر جو ان میں سے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان لاتے نہیں ہیں، یعنی ان کا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں.
یعنی اکثر جو ہیں وہ ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ گئے، اور یہاں پر سے وہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو رسول آتے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ گئے، مصدق لما، مصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والے، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تصدیق کرتے تھے کہ وہ جو تورات ہے وہ حق تھی، سچ تھی، اللہ کی ایک کتاب تھی، جو اللہ کا کلام تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا۔ تو اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ نبذا، نبذا، پھینک دیا، فریقم، ایک فریق نے، تو ایک فریق نے اس کو چھوڑ دیا، من الذین، یعنی ان میں سے جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی تھی، یعنی جن کو اللہ نے کتاب دی تھی تورات، ان کے اندر واضح دلائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے، انہوں نے ان کو ایک طرف چھوڑ دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا اس کو، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، یعنی انہوں نے ایسے چھوڑ دیا جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں بتایا نا، یہ جانتے نہیں ہیں، تو یہ وہ فرقہ تھا ان میں سے یہودیوں کا، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا پتہ تھا۔ یہ وہ فرقہ تھا جو عالم میں تھے، ان کے عالم دین تھے اور بڑے بڑے تھے، اور ان کے بڑے عالم دین اور مفتی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، اس طرح کا فرقہ جو تھا، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس وعدے کو بھلا دیا تھا اور ایک طرف رکھ دیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں جو کچھ نشانیاں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب انہوں نے دیکھ بھی لی، اور دیکھ بھال کر، پہچان کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ ان کا ذکر اس میں آیا، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ جو تھا اس وعدے کو توڑ دیتا تھا، لیکن باقی ان میں سے کچھ خاموش بھی رہتے تھے اور کچھ ایمان بھی لائے۔ تو یہ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہو گیا۔ اصل میں وہ آپ کو جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، وہ ابن سوریہ جو تھا، عالم آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بہت سارے سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے جواب عطا فرمائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب ان کو عطا فرما دیے، تو پھر بھی اس نے جو کہا تھا کہ اب آپ کے اوپر وہی کون لاتا ہے فرشتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، تو پھر اس نے کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے۔ اب اس بندے نے یہ بھی کہا تھا، اسی ابن سوریہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی واضح جو ہے روشن آیت جو ہے وہ ہمیں آپ کے پاس نہیں ملی جس کے ذریعے سے ہم ایمان لائیں۔ تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو اتاری تھی یہ بھی اسی کے حق میں تھی، جس میں ہمیں ابھی ہم نے جو پڑھی تھی، جو 99 نمبر آیت شروع میں جو ہم نے پڑھی، 99 نمبر آیت، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس کو، یہ کتاب قرآن پاک، سب سے بڑی تو واضح دلیل تو قرآن پاک ہی ہے، آیت بینات، اس کے اندر کتنی واضح دلیلیں ہیں، کتنی واضح نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے وضاحت کر دی، اور پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یکفروا بہا، اس سے انکار تو صرف وہی کرتے ہیں نا جو الا الفاسقون، جو فاسق نافرمان ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ نافرمان فاسق تھا تو اس نے اس کے اوپر ایمان نہ لایا، جبکہ یہودی جو تھے
आलिम जितने भी थे उन वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफ़ात देखकर समझ गए थे, पहचान गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं अल्लाह ताला के, लेकिन फिर भी ईमान ना लाए। तो ये वादों को तोड़ने वाली इनकी आदत पुरानी है, ये वादों को तोड़ देते थे। आप गौर करें ना, पीछे थोड़ा सा देखें, जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा 70 बंदे ले आओ, तो 70 आदमी जो इनके बड़े बड़े आलिम फाजिल और परहेजगार और समझदार थे, सब गए थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला से वादा करके आए थे कि हमें जो किताब तो भेज रहा है तो रात हम उस पर अमल करेंगे मुकम्मल तौर पर। फिर आकर बाहर मुनकर हो गए थे कि अल्लाह ताला ने हमें ये भी फरमाया था कि भाई उसके अंदर जो जो बातें जो हुक्म अल्लाह के भारी लगे आपको तो उनको छोड़ देने का हक आप रखते हैं। तो बाहर जाकर इस तरह की बातें भी करने लग गए थे। तो गोया वो अहद को वही तोड़ने वाले थे, वो इनके आलम दीन थे, बड़े मुफ्ती और बड़े परहेजगार लोग होते थे। वो इन लोगों की आदत ही है शुरू से ही। आप आप देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए मक्का से हिजरत करके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी करीज़ा और बनो नसीर जो यहूदियों के दो बड़े कबीले थे मदीना शरीफ के साथ साथ, तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया था, एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के जो दुश्मन होंगे वो अगर हमला करेंगे तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, यानी उनको किसी तरह की सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसे जालिम थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादे को भी तोड़ दिया। जब जंग अहज़ाब हुई, ये अहज़ाब कहते हैं, जब वो जंग खंदक जिसमें खंदक बनाई गई मदीना शरीफ के साथ, तो वो खंदक जंग खंदक में अहज़ाब यानी ये खंदक जो जंग जंग खंदक हुई थी, जंग अहज़ाब हुई थी, इसमें इन लोगों ने, इन्हीं यहूदियों ने मुशरिकीन का साथ दिया था तो इस्लाम के ख़िलाफ़। तो ये वादा करके मुआहदा करके उसके मुकर गए ना, तोड़ दिया मुआहदे को। तो ये ऐसे लोग हैं। आजकल भी देखें ना, इसराइल इन्हीं का है। अब उसके मफाद में देखें कुछ भी जो कुछ मफाद में होता है वो ठीक है। जब अगर इसराइल का मफाद ख़तरे में पड़ता है तो बैनुल अक़वामी मुआहदे भी तोड़ देते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं। ये इनकी मुआहदे तोड़ने की, एग्रीमेंट तोड़ने की, वादे तोड़ने की इनकी पुरानी रस्म है जिसको ये क़यामत तक जारी रखेंगे। तो इस वजह से इनके ऊपर ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। तो इसलिए इनके बारे में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया कि ये लोग, जब इन्होंने देख लिया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियां भी इनको मिल गई थी, फिर भी इन लोगों ने ईमान ना लाए। अब जब देखें कि वो एक मालिक बिन सैफ था यहूदी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वादे भी याद कराए पुराने जो आप लोग उन्होंने किए हुए थे अल्लाह ताला से। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किताबों के हवाले से बताया उनको कि अल्लाह ताला ने सारा कुछ आपके ऊपर वाज़ेह फरमा दिया है, तो फिर भी आप लोग ईमान नहीं लाते। तो फिर भी वो मुनकिर हो गया था। तो इस वजह से ना ये आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनकी पुरानी आदत है, ये वादा करके मुकर जाते हैं। ये जो है ना, इनकी ये वादा करके मुकरने की आदत बहुत पुरानी है। तो इस वजह से तो यहूदी जो है उसमें से कुछ ग्रुप, कुछ लोग ऐसे भी थे यानी जो कि खामोशी इख्तियार करते थे, और कुछ ऐसे थे जिनका दिल जो था वो इस्लाम की तरफ वो वो जैसे होता है ना गामजन हो चुका था। तो इस वजह से उनमें से कुछ यहूदी मुसलमान भी हुए थे, और जिससे मैंने बताया था कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। और इसी तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ है, वो भी पहले यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, फिर इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी। तो इस तरह आप देखें कि कितने यानी कि ऐसे यहूदी थे जो इस्लाम कबूल किया था, बहुत कम हैं। तो ज़्यादातर जो थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बल अक्सरुहुम ला युमिनून, उनमें से जो अक्सर हैं वो ईमान नहीं लाते। तो ऐसे लोग थे।
تو اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ، ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ جو کچھ بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک کی جو آج میں نے آیات پڑھی ہیں، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایگریمنٹ کریں، ہم کوئی وعدہ کریں، تو اس کو نہ توڑیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو ایگریمنٹ ہم نے اللہ سے کیا ہے کلمہ شہادت پڑھ کے، تو ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے۔ اور ہم مسلمان جو ہیں نا، خاص طور پر جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو کلمہ تک نہیں آتا، تو یہ ہے کہ اس کو، کسی کو آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ وہ باہر جو ہے اسکولوں میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن کلمے کا مطلب، میننگ بھی یاد نہیں کر سکتے، کہ جبکہ وہ، ان کو اس کا پتہ نہیں ہوگا تو قبر حشر میں کیا کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں کہ جو کلمے کا ہے، جس کا اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، تو کلمے کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ جس کا حکم اس میں ملتا ہے، کہ قرآن و سنت کو اتنا سمجھے بندہ جتنے اس کی ضرورت آنی ہے۔ عام بندے کے لیے اسلام کو اتنا سمجھنا فرض ہے جس سے اس کے روزمرہ کے زندگی کے کام اسلام کے مطابق سر انجام ہو سکیں۔ اگر وہ بندہ نہیں سمجھتا اتنا، اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا سمجھ کے، تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اس گناہ گار کا مطلب فاسق ہے۔ پھر قیامت میں اور قبر میں اس کے ساتھ معاملہ اس کا ہوگا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں پر یہ حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں، اور جو ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اس کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وعدے کو نبھائیں، اور آپس میں بھی اگر ہم وعدہ کریں کوئی، تو آپس میں اس کو بھی نبھائیں۔ اور جو حق اور سچ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو چھپائیں نہ، پھر اس کو ظاہر کر دیں، سچائی جو ہے اس کو واضح کر دیں، تاکہ جو سچ ہوتا ہے وہ ایک روشنی ہوتی ہے، تو سچائی جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، اس کو، روشنی کو پھیلاؤ، اور جو جھوٹ ہے وہ ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اندھیرے سے بچائے اور روشنی عطا فرمائے، اور ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلا کے ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرمائے۔ آمین۔